سب سے پہلے اپنے خان والے کی طرف سے اور اماں کے خان والے کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور اولن دونوں پانے والے دونوں درجات بلند فرمائے، جواہر معصومین میں دونوں کا شمار بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند کرنا ہے اس بات اثر سے وقت خدا سے فرمائے اس میں بھائی صاحب اس کو برس جی تو پھر مرنا گھرلا برس تو مرنا پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے گھرلا برس تو آخرت مہیا کر لے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے گھرلا برس پڑھنے کا آواز چار میں سے پیش کروں بچھڑ کے باپ سے بیٹی نے روز بچھڑ
بدل کے رکھ دیا کربوں بلا کے بچھڑ کے باپ سے تین روز عاشورا جو ایک سکینہ کا دامن جلا تھما اسی سے آگ لگا دی یزید کے بچھڑ کے دور پڑھنے بابا سے بولا بھیا مائک صحیح کر دو آپ اس کا بیس کر کے آواز بڑھا دو دور پڑھنے بابا سے بولا 40 روپے سے علماء تشریف کرنا رعایت ملاحظہ کریں پیش کریں بہلا رہا ہوں میں بیس کم کر بیس تھوڑی سی آواز بڑھا دیں کب سے دل شکست کو بہلا رہا ہوں میں کب سے دل شکست کو بہلا رہا ہوں میں مولا کی دید ہوگی یہ سمجھا رہا ہوں میں مولا کی دید ہوگی یہ سمجھا رہا ہوں میں تربت میں بو تراب سے ملنا ہے اس لیے تربت میں بو تراب سے ملنا ہے اس لیے مٹی کے زیورات لیے جا رہا ہوں میں مٹی کے زیورات دور پڑھنے بابا سے
جب کہ نیزوں سے نتر وار سے ٹھہرا جب کہ نیزوں سے نتل وار سے ٹھہرا حملہ عباس کا ہے کس سے سنبھالا حملہ عباس کا ہے کس سے سنبھالا جائے اشک آنکھوں سے لہو دل سے نچوڑا جائے پھر تیری پیاس کا مضموم تلاشا جائے پھر تیری پیاس کا مضموم تلاشا پیاس کے سامنے دم توڑ رہی ہے موجیں کیسے دریاؤں کو دل تھام کے بیٹھا کیسے دریا کو دل تھام کے بیٹھا جائے دشت میں شام بجھانے کا یہی مطلب تھا پیاس چہروں کا ہر ایک گھر میں اجالا جائے پیاس چہروں آپ سب شامل ہیں شعر پڑھتا ہوں گھر میں اجالا آب زمزم میرے عشقوں کے برابر تو نہیں آب زمزم میرے عشقوں کے برابر تو نہیں موتیوں سے کہاں پانی کو خریدا جائے موتیوں سے کہاں پانی کو خریدا جائے اس کے منصب کی بزرگی تو خدا ہی جانے
جس کی چوکھٹ پہ نبی جائے ستارہ، جزو لازم ہے مدینے سے یہ زینب کا سفر، کربلا توا دیکھ کو نبھایا جائے، کربلا توا دیکھ کو نبھایا جائے، حر سے پوچھو وہ جانتے ہیں کیسے دروازہ تقدیر کو کھولا جائے، کیسے دروازہ تقدیر کو کھولا جائے، عقل و دانش کے لغت میں اسے پاگل کہیے، میرے مولا کے فضائل پہ جو گھبرا میرے مولا کے فضائل پہ جو گھبرا جائے، جن نشستوں میں نہیں ہوتی علی کی باتیں، ہم نہیں جاتے وہاں چاہے زمانہ جائے، ہم نہیں محاورے کا سر پہ جاتے وہاں چاہے زمانہ جائے، محضر عشق علی میں طلبی ہے میری، محضر عشق علی میں طلبی ہے میرے، میں چلا سوئے نجف پہاڑ میں دنیا جائے، آخر میرے ہونٹوں پہ رہے نام حسین، بات بن جائے اگر یوں مجھے موتا جائے، آگے آگے میرے عباس کا پرچام ہو رزے، پیچھے پیچھے میرا ایسے ہی جنازہ جائے، پیچھے سورہ
ایک مرتبہ سورہ الحمد، دو تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد سید سورہ جمال ان کے سید اسماعیل حسین کی مرحومین کے رونے کے لیے ساتھ التماس ہے آپ سے کہ بہترین عزادار جناب سیاہ باز احمد صاحب بہت زیادہ علم ہے، وینٹیلیٹر پر شفا کے لیے آپ کی مدد مکمل شفا عطا فرمائے کے ساتھ میں ہمارے کربلا کے ساتھ میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں محمد کے سالے سے بات کروں عزیز و فاطمہ جاتی ہیں سوئے خلد بری، عزیز و فاطمہ جاتی ہیں سوئے خلد بری، اٹھائے رنج بہت اور صحبتِ اگر زمین پہ پڑ جائے شک ہوگا زمین کہ وہ مصیبتیں پہلے کبھی سنی نہ کہیں، کہ وہ مصیبتیں پہلے کبھی سنی نہ کہیں، قلق بدر کا ہے اولاد کا فراق بھی ہے، علی سے چھٹنے کا غم ہے جو دل پہ شاک بھی ہے، علی سے چھٹنے کا غم ہے جو دل پہ شاک بھی ہے، کبھی تو غور سے دیوار در کو دیکھتی ہے، بیاس و حسرت و غم اپنے گھر کو دیکھتی ہے، سفر طویل ہے زادے سفر کو دیکھتی ہے، عجیب کرب سے نور نظر کو دیکھتی ہے، عجیب کرب سے نور نظر کو دیکھتی ہے، سہے ہے ظلم تو رخ زرد زرد ہوتا ہے، ہر شکستہ پہلو ہے سینے میں درد ہوتا ہے، شکستہ پہلو ہے سینے میں درد ہوتا ہے، نظر جو پڑتی ہے بچوں پہ دل تڑپتا ہے، ملال آنکھوں سے احساس خون روتا ہے، خیال آتا ہے کل کا تو دل دھڑکتا ہے، کہ بعد
بابا کے کس بے کسی میں قربا ہے، چڑھا ہوا کوئی دریا اتر گیا جیسے ہائے فقط پدر نہیں ہر ایک مر گیا، جیسے فقط پدر نہیں ہر ایک مر گیا، جیسے ستم اٹھائے کے بی بی وہ ظلم سے نہ سکی، غموں کی نہر زبانوں جگر سے بہ نہ سکی، شکستہ پہلو تلے کے کسی سے کہہ نہ سکی، بغیر بابا کے بی بی حیات رہ نہ سکی، وہ غم اٹھائے ہیں ہو کو بھی تو ٹل جائے، سیاہ راتوں میں شاید یہ دل بدل جائے، سیاہ راتوں میں شاید یہ دل بدل جائے، ستم کے آئے تھے لوگ آگ لکڑیاں لے کر، جلا رہے تھے اسے جو تھا دین کا محور، غضب کے چومتے تھے صبح و شام جس کا در عجب کے پھونک رہے تھے اسی عظیم کا گھر، اسی سے ہوتا ہے کچھ دشمنی کا اندازہ گرایا پہلو زہرا پہ جلتا دروازہ، گرایا پہلو زہرا پہ جلتا دروازہ، گرا جو پہلو زہرا پہ جلتا دروازہ، تڑپ کے رہ گئی بی بی وہ غم ہوا تازہ، شہید ہو گیا جانے نبی کا شہزادہ، جو ٹوٹی پسلیاں بکھرا وہ گھر کا شیرازہ، تباہی آئی تھی زہرا قدم الٹنے لگا پہاڑ ٹوٹا مصیبت کا دل بگڑنے لگا، پکاری اسما کو اسما سنبھال لے آ کر، گرا ہے جلتا ہوا در غریب کے اوپر، شہید ہو گیا اسما ہمارا لاتے جگر، سنبھال خود کو کہ بچوں کو ہے عجب منظر، یہ دل پہ داغ اٹھا کر گزر گئے زہرا، قیامت آ گئی گھٹ گھٹ کے مر گئے زہرا، قیامت آ گئی گھٹ گھٹ کے مر گئے زہرا، حسن کے رونے سے کوہرام ہے مدینے میں، نبی کے بعد یہ غم تیسرے مہینے میں، کوئی نہ لطف رہا کسی کے جینے میں، گھٹن حسین کے ہونے لگی ہے سینے
ٹوٹن حسین، احمد کی بیعت ہے، آخری بیعت سنیں. ہونے لگی سینے میں یہ کہہ کے فاطمہ کہ دل کا چین روتا ہے، گلے سے اما لگا لو حسین روتا ہائے، گلے سے اما لگا لو حسین روتا ہے عزیز و فاطمہ. ربنا اغفر لي ولوالدي. یہ تھے جناب علی شاہ صاحب کی جو آپ کے سامنے بہت اچھی. اس سے پہلے کہ میں شاعر اہل بیت جناب نذیر باقری صاحب کو آواز دوں، 4 مصرے مرحومہ کے حوالے سے، اس لیے کہ مرحومہ 29 محرم کو اس دنیا سے انتقال فرمایا ہے، یعنی امام حسین کے غم میں اپنا غم ملا کے چلی گئی. اسی پس منظر میں 4 مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ ایسا ہر ایک عمل جو ہوا خیر کے لیے، ایسا ہر ایک عمل جو ہوا خیر کے لیے، کار ثواب بن کے ثریا سے جا ملا. ایسا ہر ایک عمل جو ہوا خیر کے لیے، کار ثواب بن کے ثریا سے جا ملا. تو ان غم کے آنسوؤں کی فضیلت نہ پوچھئے، جو غم غم سرور کے سمندر سے جا ملا، جو غم غم سرور کے سمندر سے جا ملا. تو عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. تو عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. تو ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ان اشعار کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کو آواز دینا چاہ رہا ہوں کہ واقعاً جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کا ایک کلام جو بزبان مولانا کرار مولائی صاحب اتنا فیمس ہوا کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا، اسی نوحے کے مصداق جناب نذیر باقری صاحب ہیں. ان کے استقبال میں 2 مصرے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ میں نے آواز لگائی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. گزارش گزاروں مہمان شاہد جناب نذیر باقری صاحب کی خدمت میں دعائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. پہلے کہ میں کچھ عرض کروں خانوادہ اسماعیل حسین کے خانوادے کو اس کی تعزیت دیتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بہرحال آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ ارشاد فرما دیں ان کے لیے. سورہ جماعت بنت اسماعیل حسین. ماں کے حوالے سے 2 شعر پڑھتا ہوں میں، تو وہ قطع پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے. روتے ہیں سب در و دیوار بھی بچوں کی طرح،
روتے ہیں سب در و دیوار بھی بچوں کی طرح، اس کے اٹھنے سے بھرے گھر کی زمین ہلتی ہے۔ روتے ہیں سب در و دیوار بھی بچوں کی طرح، اس کے اٹھنے سے بھرے گھر کی زمین ہلتی ہے۔ نعمتیں دوسری 100 بار بھی مل سکتی ہیں، نعمتیں دوسری 100 بار بھی مل سکتی ہیں، ماں وہ نعمت ہے جو 2 بار نہیں ملتی ہے، ماں وہ نعمت ہے جو 2 بار نہیں ملتی ہے۔ ایک اور میں مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں میں، شرم آنکھوں میں تو نظروں میں حیا کم ہو گئی، شرم آنکھوں میں تو نظروں میں حیا کم ہو گئی، اس لیے دنیا کی ہر رسم وفا کم ہو گئی۔ اب یہ 2 شعر پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے مطلب پڑھ دیا میں نے۔ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی جو ہر انسان کو، اپنی جانب کھینچ لیتی تھی جو ہر انسان کو، لوگ بہرے ہو گئے یا وہ صدا کم ہو گئی۔ اپنی جانب، اب یہ شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اوپر منطبق ہوتا ہے یہ شعر، کیونکہ ماں ایک ایسی ذات ہے کہ جب وہ دعائیں مانگتی ہے اپنے بچوں کی تو دوسرے بچوں کے وسیلے سے مانگتی ہے۔ سب کے بچوں کو رکھنا ان کے طفیل، میرے بچوں کو بھی زندہ سے، تو اسی کیفیت میں شعر کہلوایا تھا۔ عرض کرتا ہوں میں، لوگ بہرے ہو گئے یا وہ صدا کم ہو گئی، اپنی جانب کھینچ لیتی تھی جو ہر انسان کو، لوگ بہرے ہو گئے یا وہ صدا کم ہو گئی۔ اب شعر سنیے، ایسا لگتا ہے کسی کی ماں کے مر جانے کے بعد، سنیے گا بھائی، ایسا لگتا ہے کسی کی ماں کے مر جانے کے بعد میرے دامن میں بھی جیسے ایک دعا کم ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کسی کی ماں کے مر جانے کے بعد، ایسا لگتا ہے کسی کی ماں کے مر جانے کے بعد میرے دامن میں بھی جیسے ایک دعا کم ہو گئی۔ مجموعہ مجھ سے بہت میرے قریب تھی، مجھ سے محبت کرنے والی تھی۔ بہرحال اب ایام عزا کا وقت ہے، تو شہزادی کے حوالے سے 2 قطعے پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم پڑھتا ہوں، وقت کی مناسبت سے زیادہ نہیں۔ ملازہ فرمائے، شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہو کے بس سن لیجیے ایک بار، بولنے کی بھی عادت نہیں ہے، شعر پڑھنا ہے صرف۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زینب، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ ایک 4 مصرع اور پڑھتا ہوں۔ جنگ کی آخری تلوار جو ہے وہ ایک محاورتاً بڑی اہمیت رکھتی ہے، آخری تلوار لو۔ اب ملاحظہ فرمائیے، 4 مصرع پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ اٹھا کر ایک قدم بھی کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے کوئی ظالم چل نہیں سکتا، ہر ایک مظلوم کے رستے کی ذمہ دار زینب ہے۔ سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں، سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے۔ سفر کرتی ہوئی بیعت کے جس نے پیر کاٹے ہیں، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے، وہ جنگ کربلا کی آخری تلوار زینب ہے۔ مولا عباس کے حوالے سے 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حسین ایک روز جب پشت نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیے گا شعر، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں۔ مصرع دوبارہ پڑھا ہوں بس یہ، کہ جیسے
چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو دین کی بنیاد بتایا ہے۔ اب بنیاد رکھنے کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں میں، اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آگے بڑھ گیا ہو شعر، ملاحظہ فرمائیے کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق، اس لیے شہنے، سنیے گا، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس ایک نظم پڑھتا ہوں، اس کا عنوان ہے آنسو۔ یہاں پہ آزاد چل رہے ہیں اور بس یہ موقع بھی ایسا ہی ہے، تو لمبی تو بہت ہے، یہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا سفر ہے اس میں، لیکن چند شعر جو پڑھتا ہوں بس اس کی مناسبت سے پڑھتا ہوں، بس ملاحظہ فرمائیے، مطلب پیش کرتا ہوں۔ معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، معجزہ یہ بھی، سب کچھ آپ کے تجربے میں ہے شعر جتنے بھی ہیں، معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ معجزہ جو یہ بھی زمانے کو معجزہ یہ بھی زمانے کو دکھائے آنسو، جو زباں کہہ نہ سکے وہ بھی بتائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، ارے مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے۔ اب یہ شعر سنیے، بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دلوں کی آواز ہے، کہاں میں نے شعر پیش کرتا ہوں میں۔ آنکھ سے نکلے تو رومال میں آئے آنسو، مڑ کے دیکھا تو وہ موتی تھے بجائے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو۔ پتہ نہیں آپ نے چکائے ہیں، نہیں، میں نظر کرتا ہوں شعر۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ارے ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ اب یہ مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ اصل میں جب کچھ لوگ لکھتے ہیں تو ان میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں کچھ کہ کیا لکھا ہے۔ تو ایک زمانے میں ایک ہی آیا تھا کہ صاحب آپ پہ آنسو نجیس ہیں اور جناب سیدہ کا رومال پاک ہے، یہ ایک مسئلہ آیا تھا، اسی زمانے میں سب شعر کہے تھے میں نے۔ اب یہ مطلب پڑھتا ہوں میں۔ قرض ہے اجر رسالت جو چکائے آنسو، ہم نے شبیر کو چاہا ہے تو پائے آنسو۔ سنیے شعر، جب غم شہ کے سمندر میں نہائے آنسو، سنیے، جب غم شہ کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو۔ جب غم شہ کے سمندر میں نہائے آنسو، جب غم شہ کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو۔ جب غم شہ کے سمندر میں نہائے آنسو، پاک رومال میں زہرا کے تب آئے۔ سب شعر چھوڑتا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں جو یاد آتے جا رہے ہیں۔ پاک رومال میں زہرا کے تب آئے آنسو۔ آپ لوگ سب جمعرات کے دن جاتے ہیں درگاہوں پہ، عزا خانوں میں، تو اس پس منظر میں شعر ہو گیا تھا کہ جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو۔ جب بھی آقاؤں کے روضوں پہ گئے ان کے غلام، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو، پھول ہاتھوں نے تو آنکھوں نے چڑھائے آنسو۔ اب یہ شعر سنیے، بڑا قیمتی شعر ہے، نظر کرتا ہوں، سنیے گا حضور۔ نعمتیں سامنے رکھی تھیں زمانے کی مگر، پھر پڑھتا ہوں مصرع۔ نعمتیں سامنے، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب شعر ایسے ہیں جو آپ کے خیالات ہیں، کہے میں نے۔ نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر، نعمتیں صرف یہ محبان اہل بیت میں منطبق ہوتا ہے یہ شعر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر، اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو۔ نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر،
نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنے دنیا نے تیرے غم پہ بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. اے حسین اتنا تو نعمتیں سامنے رکھی تھی زمانے کی مگر اس خزانے سے فقط ہم نے اٹھائے آنسو. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنا دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. آخری شعر سنیے گا بس اور پھر مقطع پڑھتا ہوں. اے حسین اتنا تو ساون بھی نہیں برسا ہے جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. ادھر ادھر مت دیکھیے شعر سنیے. جتنے دنیا نے تیرے غم میں بہائے آنسو. یہ شعر مس ہو جائے گا تو آپ نے بہت کچھ کھولیں گے. آپ ملاحظہ فرمائے در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا. کتنی بار پڑھوں اس مصرے کو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا. در پہ جنت کے جو پہنچے تو کسی نے یہ کہا بس وہی آئے یہاں ساتھ جو لائے آنسو. نام شبیر کا ہونٹوں سے میرے سن کے نذیر دل نے جب خون ابالا تو بنائے آنسو. یہ بہت شکریہ. یہ تھے جناب. ارے نام نہیں بند پڑھنا کیا کچھ نہیں بس وقت بہت ہو گیا ہے. میں نے اس نظم کو بھی بہت مختصر کر کے شعر یاد کر کے پڑھے ہیں کہ کون سا پڑھوں کون سا شعر نہ پڑھوں. صلوات پڑھیں محمد والے. کرے کہ کچھ یاد آتے ہیں شعر. ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا. ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا. صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا. ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا. صبر نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. صلوات پڑھیں. ظلم کی تیغ کو احساس پہ چلنے نہ دیا. سب نے رنگ بھی چہرے کا بدلنے نہ دیا. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. چاند امامت کا مگر عزم نے ڈھلنے نہ دیا. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. شام آئی تھی قیامت کا اندھیرا لے کر. چاند امامت کا مگر عزم نے ڈھلنے نہ دیا. برق گرتی رہی بیعت کی بدن پر لیکن. برق گرتی رہی بیعت کی بدن پر لیکن اس نے انکار کا آئینہ پگھلنے نہ دیا. برق گرتی رہی بیعت کی بدن پر لیکن اس نے انکار کا آئینہ پگھلنے نہ دیا. اس نے انکار کا آئینہ پگھلنے نہ دیا. برق گرتی رہی بیعت کی بدن پر لیکن اس نے انکار کا آئینہ پگھلنے نہ دیا. اب یہ شعر سنیے. شہزادی کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب. سنیے گا. یوں کیا شام کے سورج. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب. ارے پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب. یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب. پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا. اب یہ سنیے. اب انہیں پڑھے تھے نا شعر ابو طالب کے حوالے سے. اب شعر سنیے کہ پھر کسی سمت سے ٹھوکریں کھا کے. بھائی نادیہ علی پڑھ کے تو سب سنبھل جاتے ہیں. اب اس کا جو نگیٹو ہے منفی پہلو اس پہ شعر ہو گیا تھا. ٹھوکریں کھا کے علی کو نہ پکارا جس نے. ٹھوکریں کھا کے علی کو نہ پکارا جس نے. گردش وقت نے پھر اس کو سنبھلنے نہ دیا.
ठोकरे खा के अली को न पुकारा जिसने, ठोकरे खा के अली को न पुकारा जिसने, गर्दिश वक्त ने फिर उसको संभलने न दिया है जमीन है न, गर्दिश वक्त ने फिर उसको संभलने न दिया, ठोकरे खा के अली को न पुकारा जिसने, गर्दिश वक्त ने फिर उसको संभलने, हाँ छोटे अली के हवाले से बड़ा अजीब शेर हो गया था इसमें, गर्दिश वक्त ने फिर उसको संभलने न दिया। मुलाज़ा फरमाइए, ठोकरे खा के अली को न पुकारा जिसने, आंधियां उसके तबस्सुम पे फिदा हैं जिसने, खुदा की कसम, आंधियां आंधियां उसके तबस्सुम पर फिदा है जिसने घर में जालिम के दिया एक भी जलने न दिया। आंधियां उसके तबस्सुम पर फिदा है जिसने, आंधियां उसके तबस्सुम पर फिदा है जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी चलने न दिया। आखिरी शेर, चूंकि ये महीना भी उसी मेरे मौला सज्जाद के हवाले से, ये शेर भी उनके हवाले से एक हो गया था इसमें, आंधियां उसके तबस्सुम पर फिदा हैं जिसने, घर में जालिम के दिया एक भी चलने न दिया। जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद, सब अहले नजर हैं यहाँ पे, जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद घर तो जलने दिया, इस्लाम को जलने न दिया। जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद, जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद, जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद घर तो जलने दिया, इस्लाम को जलने न दिया। जब्र की आग में सज्जाद ने शब्बीर के बाद घर तो जलने दिया, इस्लाम को जलने न दिया। है नज़ीर ऐसी ज़मीं करबो बला दुनिया में, मैं भी छोटा सा ज़मींदार हूँ, आप लोग भी सब साहिब ज़मीन है, नज़र करता हूँ, है नज़ीर ऐसी ज़मीं, है नज़ीर ऐसी ज़मीं करबो बला दुनिया में, जुल्म को जिसने कभी फूलने फलने न दिया। है नज़ीर ऐसी ज़मीं करबो बला दुनिया में, जुल्म को जिसने कभी फूलने फलने न। बहुत शुक्रिया। नज़ीर बाफरी साहब के जो बहुत अच्छे अशारात के खिदमत पेश कर रहे थे, अब मैं कबीला के इस्तकबाल में 4 मिसरा हाज़िर खिदमत कर रहा हूँ कि सूरज की दुश्मनी में जो शब्ज़ाद हो गए, सूरज की दुश्मनी में जो शब्ज़ाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। कि सूरज की दुश्मनी में जो शब्ज़ाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। तो गर्दन में तो, पाँव में बेड़ी, लबों पे दम, सज्जाद फिर भी सैयदे सज्जाद हो गए, सज्जाद फिर भी सैयदे सज्जाद हो गए। तो ये फायदा ज़ियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। ये फायदा ज़ियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। आइए गुजारिश कर रहा हूँ वाले जनाब मौलाना कासिम मेहदी उरूस साहब की खिदमत में दुआएं अपने बयान से सामईन को महसूस फरमाएं कि पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब।